حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ کبھی کسی لڑکی کے خواب کسی کمظرف مرد کے محتاج نہ ہوں، اور نہ ہی کسی اچھے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صالح ہمسفر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کرتا ہے، عزت اور عشق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ کوشش کریں کہ جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں، تاکہ محسوس کیا جائے کہ کوئی انمول یہاں سے گزرا تھا۔ جذبات کو آپ قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے اور نفس کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ خوبصورتی تو صرف توجہ حاصل کرتی ہے، لیکن کردار دل میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ بار بار آتے ہیں۔ اے بنت حوا، ایسی لڑکی بنو جس کا تذکرہ محلے کے لڑکے گلیوں میں نہیں بلکہ فرشتے آسمانوں پر کریں۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کی بعد توبہ کر لی تھی۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالف نہیں اور قطعاً حق نہیں ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر صرف وہی چھوڑا جو چھوڑنا آسان تھا۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے،
لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج ہی دیتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم ہو گیا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ خالق کو عبادت سے راضی کریں اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔